ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے پہلا سوال یہی ہے کہ آپ جس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اس میں تو اگر کوئی مرد بھی کام کرے تو بڑا مشکل ہے ہمارے سوسائٹی میں. آپ ایز اے فیمیل اس ٹاپک کو اتنا اوپنلی ڈسکس کرتی ہیں ہسبینڈ وائف کے درمیان جو سیکس پرابلمس ہیں یا اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، جنسی مسائل ہیں، تو یہ کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں؟ آپ کو دھمکیاں وغیرہ نہیں ملتی آپ کو کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ بہت کچھ جی، تھریٹس، لائف تھریٹس بھی رہے ہیں، بہت دھمکیاں شمکیاں ہمیں انیشلی ملتی رہی ہیں. مجھے بہت کچھ آئی ہیو فیسڈ بیکاز آف دس، بیکاز لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ہم کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو شاید انسانوں کے خلاف ہیں، ہمارے سوشل نارمس کے خلاف ہیں، ہمارے ریلیجن کے خلاف ہیں. تو بالکل لائف تھریٹس آئی ہیو فیسڈ بیکاز آف دس کہ جی میں بات کیوں کرتی ہوں ان چیزوں کے اوپر. اور پھر جو ہے تنقید تو ایک بڑا نارمل سی بات ہے. ابیوز کسی بھی قسم کا، گالی نکال دینا، آپ کے پرسنل یعنی آپ ان جنرل بات کر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں اینڈ پیپل اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیسے ہے. جیسے میں اس کی مثال ایسے دوں گی کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں نے ان میتھس کے اوپر بات کی کہ وائف کو آپ نے اپنی فرسٹ ویڈنگ نائٹ کے اوپر کیسے اٹینڈ کرنا ہے. تو دے ور لائک کہ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کی فرسٹ ویڈنگ نائٹ کیسی تھی. یعنی دے اسٹارٹ پرسنلائزنگ تھنگز، آپ کے اوپر اٹیکس شروع کر دیں گے. جو مجھے ابھی تک اس قوم کو سمجھنے کا موقع ملا ہے نا، وہ یہ کہ جو بندہ بھی ان کی ہیلپ کے لیے آتا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آتا ہے، ساری چیزیں اس کے اوپر جو ہے اس کے اگینسٹ چلی جاتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے بڑا خوبصورتی سے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کو بھی یہ فتویٰ لگ جائے کہ آپ کیوں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جو ہے وہ بات. اچھا، اس میں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، میں چاہوں کہ وہ ہم شروع میں ہی ڈسکس کر لیں اور آگے لوگوں کو پتہ چلے. میں نے کچھ لاسٹ 1-2 پوڈ کاسٹ کی خواتین ڈاکٹرس کے ساتھ اسی طرح، تو انہوں نے پیریڈس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کی تو لوگوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے وہ. تو پھر میں نے ان جاہلوں کو بتایا کہ قرآن پاک کے اندر حیض کے اوپر پورا چیپٹر ہے، پورا رکوع ہے، ٹرانسلیشن ہے، کبھی جا کے پڑھ کے تو دیکھو کہ ہمارے اسلام دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا رہا ہے. تو میں لوگوں کو جس طرح آپ آف دی ریکارڈ بتاتے تھے کہ آپ نے ماشاءاللہ ترجمے سے قرآن پاک بھی پڑھا ہوا ہے، تو تھوڑا سا لوگوں کو ذرا اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ پہلے کچھ پڑھ تو لیا کریں، بغیر پڑھے ہی سیدھا وہ فتووں پہ آ جاتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ فتوے لگانا بڑا آسان ہے، لوگوں پہ فنگر پوائنٹ کرنا وداؤٹ نوئنگ. یعنی ایون سم ٹائمس تو لوگ اس بات کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں کہ شی از ناٹ اے ڈاکٹر. وداؤٹ گوئنگ تھرو مائی پروفائل لوگ کہہ دیں گے شی از ناٹ اے ڈاکٹر. یعنی تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پلیز یار، آپ یو ہیو دا رائٹ ٹو کامنٹ، یو ہیو دا رائٹ ٹو کریٹیسائز and you have to have the right to give feedback to me. لیکن ایٹ لیسٹ آپ جان تو لیں آپ کس بندے کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. آپ کو پتا کچھ نہیں ہے and you are just commenting on somebody without knowing. تو یہ ہوتا ہے. اینڈ اسی طرح سے جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ جی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ریلیجن اپنی امی سے سیکھا ہے اور آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ہر. ان کی وجہ سے تھوڑی بہت جو مجھے سمجھ آ سکی، قرآن کی سمجھ یا مذہب کی سمجھ انہی کی وجہ سے آئی ہے. تو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی سیکشول ایجوکیشن جو ہے یا سیکس کے بارے میں جو تعلیمات ہیں وہ قرآن میں تو نہیں ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ قرآن پہ ہر چیز کا الزام دے کے، اسلام پہ ہر چیز کا الزام دے کے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. آپ اور میں، ہم کتنا جانتے ہیں اسلام کو؟ بہت لمیٹڈ نالج ہے ہمارے پاس، ہم نہیں بالکل ایگزیکٹلی. بٹ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کیا سیکس ایجوکیشن دیتا ہے آپ کو، تو بالکل دیتا ہے جی. میں سمجھتی ہوں کہ اسلام جو ہے وہ واحد دین ہے جو بڑا کھل کے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کی بات کرتا ہے، جو بڑا کھل کے ایون ہم بستری کیسے ہونی چاہیے اس کے بارے میں بات کرتا ہے، ٹائمنگ کی بات کرتا ہے، کس ٹائم پہ کیا چیز ہونی چاہیے، نوک کر کے جانا چاہیے. ایون قرآن جو ہے بتاتا ہے آپ کو کہ جب بچی جو ہے 7-8 ایئرس کی، 9 ایئرس کی ہو جاتی ہے تو اس کی باڈی میں جو چینجز آتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو حیض، اس کو پیریڈز آتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتا ہے. آپ سورہ بقرہ کو اٹھا کے دیکھیں، وہیں سے چیزیں، حالانکہ پہلی ایک ڈیٹیلڈ صورت پہلی جو وہ ہے اسی میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اسی طرح سے 7 ایئرس پہ آپ نے کیسے الگ سونا ہے، بچے کو الگ سلوانا ہے، کیوں سلوانا ہے، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. 9 منتھس جو ہے، یعنی نطفے سے بات شروع ہوتی ہے کہ ہسبینڈ وائف کے ملاپ سے جو نطفہ بنتا ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے. 9 منتھس میں بچہ وہ جو فیٹس ماں کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے وہ کن سٹیجز میں سے گزرتا ہے، اور 9 منتھس کے بعد جا کے جو ڈیلیور ہوتا ہے وہ ڈیلیور کیسے ہوتا ہے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں.